نہج البلاغہ خطبہ نمبر 91۔ اس خطبے میں حضرت امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے فتنہ اور شر کی آنکھیں پھوڑ ڈالی ہیں، اور جب اس کی تاریکیاں توبالا ہو رہی تھیں اور دیوانے کتوں کی طرح اس کی دیوانگی زوروں پر تھی، تو میرے علاوہ کسی ایک میں جرأت نہ تھی کہ وہ اس کی طرف بڑھتا۔ اب موقع ہے، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، پیشتر اس کے کہ مجھے نہ پاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت سے لے کر قیامت تک کے درمیانی عرصے کی جو بات مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا، اور کسی ایسے گروہ کے متعلق دریافت کرو گے کہ جس نے 100 کی ہدایت کی ہو اور 100 کو گمراہ کیا ہو، تو میں اس کے للکارنے والے اور اسے آگے سے کھینچنے والے اور پیچھے سے دھکیلنے والے اور اس کی سواریوں کی منزل اور اس کے ساز و سامان لدے ہوئے پالانوں کے اترنے کی جگہ تک بتا دوں گا، اور یہ کہ کون ان میں سے قتل کیا جائے گا اور کون اپنی موت مرے گا، اور جب میں نہ رہوں گا اور نہ خوشگوار چیزیں اور سخت مشکلیں پیش آئیں گی، تو دیکھ لینا کہ بہت سے پوچھنے والے پریشانی سے سر نیچے ڈال دیں گے اور بتانے والے عاجز اور درماندہ ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب تم پر لڑائیاں زور سے ٹوٹ پڑیں گی اور اس کی سختیاں نمایاں ہو جائیں گی، اور دنیا اس طرح تم پر تنگ ہو جائے گی کہ مصیبتوں کے دنوں کو تم یہ سمجھنے لگو گے کہ وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، یہاں تک کہ خداوند عالم تمہارے باقی ماندہ لوگوں کو فتح و کامرانی دے گا۔ فتنوں کی یہ صورت ہوتی ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو اس طرح اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں کہ حق و باطل کا امتیاز نہیں ہوتا، اور پلٹتے ہیں تو ہوشیار کر کے جاتے ہیں، جب آتے ہیں تو شناخت نہیں ہوتی، پیچھے ہٹتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں۔ وہ ہواؤں کی طرح چکر لگاتے ہیں، کسی شہر کو اپنی زد پر رکھ لیتے ہیں اور کوئی ان سے رہ جاتا ہے۔ میرے نزدیک سب فتنوں سے زیادہ خوفناک تمہارے لیے بنی امیہ کا فتنہ ہے، جسے نہ خود کچھ نظر آتا ہے اور نہ اس میں کوئی چیز سجھائی دیتی ہے۔ اس کے اثرات تو سب کو شامل ہیں، لیکن خصوصیت سے اس کی آفتیں خاص افراد کے لیے ہیں۔ جو اس میں حق کو پیش نظر رکھے گا اس پر مصیبتیں آئیں گی، اور جو آنکھیں بند رکھے گا وہ ان سے بچا رہے گا۔ خدا کی قسم، میرے بعد تم بنی امیہ کو اپنے لیے بدترین حکمران پاؤ گے۔ وہ تو اس بوڑھی اور سرکش اونٹنی کی طرح ہیں کہ جو منہ سے کاٹتی ہو اور ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتی ہو اور دودھنے والے پر ٹانگیں چلاتی ہو اور دودھ دونے سے انکار کر دیتی ہو۔ وہ برابر تمہارا قلع قمع کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ صرف اسے چھوڑیں گے جو ان کے مفید مطلب ہو یا کم از کم ان کے لیے نقصان پہنچانے والا نہ ہو، اور ان کی مصیبت اسی طرح گھیرے رہے گی کہ ان سے داد خواہی ایسی ہی مشکل ہو جائے گی جیسے غلام کے لیے آقا سے اور مرید کی اپنے پیر سے۔ تم پر ان کا فتنہ ایسی بھیانک صورت میں آئے گا کہ جس سے ڈر لگنے لگے گا، اور زمانہ جاہلیت کی مختلف حالتوں کو لیے ہوگا۔ نہ اس میں ہدایت کا مینار نصب ہوگا اور نہ راستے دکھائی والا کوئی نشان نظر آئے گا۔ اہل بیت رسول ان فتنہ انگیزیوں کے گناہ سے بچے ہوں گے، اور ان کی طرف لوگوں کو بلانے میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ پھر ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ اس شخص کے ذریعے سے جو انہیں ذلت کا مزہ چکھائے اور سختی سے ہکائے اور موت کے تلخ جام پلائے، اور ان کے سامنے تلوار رکھے اور خوف انہیں چمٹا دے۔ ان فتنوں سے اس طرح علیحدہ کر دے گا جس طرح ذبیحہ سے کھال الگ کی جاتی ہے۔ اس وقت قریش دنیا اور وما فیہا کے بدلے میں یہ چاہیں گے کہ وہ مجھے صرف اتنی دیر کہ جتنی اونٹ کے ذبح ہونے میں لگتی ہے کہیں ایک دفعہ دیکھ لیں، تاکہ میں اس ناچیز کو قبول کر لوں کہ جس کا آج کچھ حصہ بھی طلب کرنے کے باوجود دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔